أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. آج پہلے انشاءاللہ ہم تلاوت کا آغاز کریں گے سورہ یونس کی آیت نمبر 39 سے آگے تلاوت کریں گے اور اس کے بعد ترجمہ اور وضاحت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون. ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.
وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ سورہ یونس ہم ترجمے کا اور مختصر وضاحت کا آغاز کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 38 سے کرنا ہے لیکن ہم 39 سے کرنا ہے۔ ہم آیت نمبر 37 سے پچھلی بات کو ربط کو جوڑنے کے لیے اور تازہ کرنے کے لیے سورہ یونس کی آیت نمبر 37 سے تکرار شروع کر رہے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس قرآن کو اللہ کے سوا کوئی اور اپنی طرف سے بنا لائے۔ معجزے کا معنی یہی ہے، کوئی اور نہیں بنا سکتا، بلکہ یہ تو اس سے پہلے جو آ چکا ہے، یعنی پہلے جو کتابیں آ چکی ہیں اس کی تصدیق ہے، اور تمام کتابوں کی تفصیل، یعنی اس میں اللہ نے کمال پر پہنچا دیا ہے انسانوں کی ہدایت، چونکہ اب یہ قیامت تک رہنی ہے۔ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شبہ نہیں من رب العالمین، کہ یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے۔ 38 کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو محمد نے از خود گھڑ لیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اے رسول کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو، یہ جو تم الزام مجھ پر لگا رہے ہو، اگر تم اس الزام میں سچے ہو کہ میں نے اپنے پاس سے بنایا ہے، تو پھر تم بھی اس کی طرح کی ایک صورت بنا لاؤ اور اللہ کے سوا جس کی تمہارے میں طاقت ہے دعوت دینے کی، سب کو بلا لو۔ اور تاریخ میں نے عرض کیا کہ گواہ ہے، کوششیں کی گئی لیکن قرآن کے مقابلے کی صورت بنا کے نہ لائی جا سکتی۔ اچھا، یہاں پر رک کر میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اس کی طرف توجہ کریں۔ اسلام کے جو دشمن ہیں کتنے زیادہ ہیں، رسول اللہ کی توہین کرنے والے آج بھی ایسے پلید لوگ دنیا میں موجود ہیں، یا پلید یا جہالت اور پروپیگنڈے کی زد میں آئے ہوئے جو یہ کام کرتے ہیں۔ کتنا سرمایہ ہے، کتنا ان کے پاس وسائل ہیں۔ عجم بھی انہوں نے اپنے غلام بنائے ہوئے ہیں اور عرب بھی انہوں نے اپنے غلام بنائے ہوئے ہیں۔ ایتھیسٹ عرب بھی ان کے پاس ہیں اور ہر قسم کا عرب ان کے پاس ہے۔ ان کی یونیورسٹیوں میں عربی کے ڈپارٹمنٹس ہیں، یہاں پر مسلمانوں سے زیادہ تحقیق عربی پہ ہو رہی ہے، لیکن آج تک قرآن کے مقابلے کی صورت نہیں بنا سکتے۔ اگر ان کے بس میں ہوتا تو سارا سرمایہ لگا کے یہ کام پہلے کرتے، اور پھر ادبیات کے ماہرین کو دکھاتے کہ قرآن کی صورت پڑھو اور یہ پڑھو، کوئی فرق نہیں۔ فصاحت و بلاغت کے جو قواعد و ضوابط ہیں ان کے مطابق کمپیئر کر لو، اس میں اور قرآن میں کوئی فرق نہیں کر سکے آج تک، اس لیے کہ عربی کا ماہر جو ہے اس کو اچھی طرح پتہ ہے نہیں ہو سکتا۔ جنہوں نے اس زمانے میں یہ بے وقوفی کی وہ بھی ذلیل و رسوا ہوئے، اور اگر آج کوئی کرے گا تو ذلیل و رسوا ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جاہلوں کو، بات نہ سمجھنے والے سادہ مسلمانوں کو جو ہر آواز کے پیچھے چل پڑتے ہیں، ان کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے، کچھ سال پہلے مجھے یاد ہے جناب قرآن جیسی ایک سورت بنائی گئی، ٹھیک ہے، اس صورت میں یعنی قرآن کو فالو کرنے کی کوشش کی گئی تھی، قرآن کے انداز کو،
اور اس میں رسول اللہ کی مذمت تھی اور حضرت عیسیٰ کی تعریف تھی. مسیحیوں نے یہ کام کیا تھا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے محمد تم نے غلطی کر دی ہے، تم نے تو عیسیٰ کی قوم کو فالو کرنا، تم نے الگ سے اپنا بنا لی. اس طرح کی چیز تھی کوئی کہ مجھے یاد پڑتا. لیکن میں کہ جو عرب نہیں ہوں، لیکن یہ کہ قرآن سے کچھ نہ کچھ رابطہ ہے، تو مجھے محسوس ہو رہا تھا یہ بالکل کوئی سیکنڈری کی تھرڈ کلاس قسم کی چیز ہے. جب آیات قرآن کہ اگر انسان مثلا مانوس ہو تو ایک ٹیسٹ بن جاتا ہے انسان کا، تو اس ٹیسٹ کا کلام نہ ہو. یہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بات زیادہ لمبی نہ ہو. مثلا میں خود بھی جب کالج اور اس کے زمانے میں تھا، غالب مرزا غالب کو بہت زیادہ مجھے پسند تھا، مثلا فیوریٹ تھا میرا، بہت پڑھتا تھا شاعری سے. اور اس کے ساتھ ساتھ علامہ اقبال کو بہت پڑھتا. اتنا زیادہ کہ اس زمانے میں اگر کوئی بندہ میرے سامنے شعر بولتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ اقبال کا ہے، تو میں اس شعر کی ٹون سے سمجھ جاتا تھا یہ اقبال کا نہیں ہے. یعنی مجھے تقریباً میں پورے وثوق سے کہتا تھا یہ شعر اقبال کا نہیں ہے، اور میں کہتا تھا یہ شعر غالب کا نہیں ہے، کسی اور کا ہوگا لیکن غالب کا نہیں. کیونکہ ہر شاعر کا ایک مثلا مزاج ہوتا ہے، اس کے شعر کا ایک انداز ہوتا ہے، ایک اسلوب ہوتا ہے، اور یہ مجھ سے بہتر وہ لوگ کہ جو زیادہ اس فیلڈ میں وارد ہیں وہ بتا سکتے ہیں. ہر ادیب کا ایک خاص انداز ہوتا ہے لکھنے کا، اور اگر کہا جائے اس ادیب جیسی لے کر آ جاؤ، ٹھیک ہے نا، تو بہت مشکل کام ہوتا ہے. اللہ نے بھی اسی طریقے سے چیلنج کیا ہے کہ تم اتنے پڑھے لکھے ہو، یہ تو تم کہتے ہو پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، اور تم جو الزام تراشی کر رہے ہو کہ اپنے پاس سے گھڑا ہے، اپنے پاس سے گھڑا ہے، تو پھر ایک صورت اس جیسی بنا کے لو. آج کا عرب وہ عرب نہیں ہے جو اس زمانے کا عرب تھا. زبان کے اعتبار سے نہیں لا سکتے. ایک دو نے کوشش بھی کی، رسوا ہوئے، اپنی عوام میں رسوا ہوئے کہ یہ کام نہیں کرو. تو اگر بس میں ہوتا دشمنان اسلام کے تو آج ایک نہیں کتنی صورتیں بنا کے لائے، نہیں کر سکتے. ان کو بھی معلوم ہو چکا ہے یہ بات. لہٰذا یہ قرآن کا معجزہ قیامت تک ہے، اور جو اس نے چیلنج کیا ہے اس جیسا بنا کے لے آؤ، وہ بھی قیامت تک چیلنج موجود ہے. آیت نمبر 38، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے قرآن کو از خود بنایا ہے؟ کہہ دیجیے اگر سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جسے تم بلا سکتے ہو بلا لو. یہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا. آیت نمبر 39 سے ہم نے آج شروع کر. دیکھیے اس آیت میں اللہ نے بہت اہم اور بنیادی ترین اور عقلی ترین اور منطقی ترین اصول بتایا. جو اس اصول پہ چلتا ہے وہ گمراہ نہیں ہوگا. آج جو لوگ خدا کا انکار کر رہے ہیں وہ اسی عین عقل اصول کا انکار کر رہے ہیں، یعنی حماقت کر رہے ہیں، عقل نہیں کر رہے ہیں. اگرچہ کہتے ہیں عقل سے ہم کر رہے ہیں، اصل میں اب جیسا کہ ابھی میں عرض کروں گا قرآن ہی کے لفظوں میں، اصل میں عقل کے خلاف چل رہے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ہم عقل کے مطابق چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو رسول پاک کو کہہ رہے تھے کہ یہ اس نے خود سے گھڑا خود، حالانکہ انہیں خود بھی پتا تھا کہ یہ ہم اس جیسا کلام نہ ہم نے کبھی سنا ہے، حتیٰ کہ اس ہستی کے منہ سے بھی نہیں سنا 40 سال میں ایسی کوئی بات. ان کے اندر گواہ تھی. اب دیکھیے کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلایا ہے جس کے علم کا انہیں احاطہ ہی نہیں. یعنی ان پر ابھی پوری بات کلیئر نہیں ہے، سارا کچھ ان کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، اور بغیر علم کے یہ جھٹلا رہے ہیں اس کو. ایتھیسٹ کیا کرتا ہے؟
ایتھیسٹ کہتا ہے اللہ نہیں ہے، کوئی چیز اللہ کی طرح کی وجود نہیں رکھتی. آیا اس کے پاس کوئی عقلی دلیل ہے؟ ہرگز نہیں. دلیل کسے کہتے ہیں؟ جو دعوے کو ثابت کر دے. وہ آپ سے کیا کہے گا؟ اگر ہے تو تم ثابت کرو. ہم کہتے ہیں بھائی جو دلیل تم مادی دلیل مانگ رہے ہو، لیبارٹری والی، اللہ مادی چیز ہے نہیں کہ ہم اس کو پروف کریں مادی وسائل سے. لیکن تم جو کہہ رہے ہو کہ نہیں ہے، تم اس کی دلیل دے دو. بات سمجھے؟ وہ کہتے ہیں اللہ نہیں ہے تو دلیل دو. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہم ہونے کی دلیل نہیں دیتے، ہم تمہارے ساتھ مل جائیں گے، تم نہ ہونے کی دلیل دے دو. اللہ کے نہ ہونے کی دلیل پہلے ایتھیسٹ سے لے کر آج کے ایتھیسٹ تک اور ہمیں کسی کے پاس نہیں. تو بغیر دلیل کے کہنا نہیں یہ عاقلانہ ہے یا غیر عاقلانہ ہے؟ جی میں کہوں ایک چیز وجود نہیں رکھتی لیکن اس بات کی میرے پاس دلیل کوئی نہ ہو، تو یہ بات عاقلانہ بات نہیں. اور خاص طور پہ اور زیادہ یہ بات بے وقوفی اور حماقت والی بن جاتی ہے کہ جب ایسے قرائن موجود ہو انسان کے سامنے جن کی کوئی ٹھیک جسٹیفیکیشن اللہ کا اقرار کیے بغیر نہیں بن رہی ہوتی. مثلا آج بھی امریکن یونیورسٹیوں میں، دیگر ممالک کی یونیورسٹیوں میں بگ بینگ تھیوری پڑھانے کی ترغیب اس طرح نہیں دی جاتی جس طرح اسٹڈی اسٹیٹ تھیوری جو پہلے تھی کہ یہ شروع سے کائنات ایسی ہے اور ایسے ہی چل رہی ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی. جبکہ بگ بینگ تھیوری کہتی ہے تبدیلی آئی، دھماکہ ہوا ہے، یہ کائنات وجود میں آئی. کیوں خلاف ہیں اس کے؟ اس لیے کہ مادی ذہن اس کا جی نہیں چاہتا اس طرف جائے جہاں سے اس کو پریشانی ہے، لہذا وہ نہیں پڑھاتے اس کو صحیح طرح. اس کو ایک علمی تھیوری کے طور پر باقاعدہ نہیں پڑھاتے چونکہ چاہتے نہیں ہیں اس راستے پر آنا. انکار خدا کی طرف مائل ہیں، بے عقل. خود بھی کہتے ہیں کہ اگر انصافاً دیکھا جائے تو اگر کمپیئر کیا جائے اسٹیڈی اسٹیٹ تھیوری اور بگ بینگ تھیوری کو، تو بگ بینگ تھیوری جو ہے یہ زیادہ عقل اس کی تائید کرتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بگ بینگ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سبب بنا کے دھماکہ ہوا، اور دھماکہ بھی اتنا کنٹرولڈ کہ عقل حیران ہے. ایسی چیزیں وجود میں آ گئی، ان چیزوں کے اندر اتنا نظم ہے، ان کے درمیان باہمی نظم اتنا ہے، ان کا رابطہ ایسا زبردست کیلکولیٹڈ اور ٹیونڈ کہ عقلیں حیران ہے کہ یہ کس طرح ہو رہا ہے. آپ انسان کے بدن کے مختلف اعضاء، آنکھ کیسے کام کرتی ہے، کان کیسے کام کرتا ہے، انسان کے گھٹنے، جوڑ، جب آپ ان کو ہلاتے ہو تو کیسے کام کرتے ہیں، ان سے پوچھئے جن کا کوئی جوڑ ڈسٹرب ہوا ہو اور بعد میں ڈاکٹرز کی باتیں انہوں نے سنی ہو کہ یہ کیا پرابلم ہوگی. باریک باریک اللہ نے ہزاروں تاریں بیچ میں رکھی ہوئی ہیں، ایک تار وہاں سے ہل جائے تو بندے کو پرابلم شروع ہو جائے. او اسپتال جاؤ، اب لیٹ جاؤ، آپریشن کراؤ، پھر آیا اب انفیکشن ہو گئی ہے، ایک ڈسٹربنس. تو یہ اتنا منظم، اتنا گہرا، اتنا باریک، مائکروسکوپک سے بھی آگے. اس نظام کو دیکھ کے خود کہتے ہیں کہ انسان کا ذہن اس کی طرف مائل ہوتا ہے کہ کوئی سبب ہے، کوئی سپر انٹلیکٹ، کوئی عقل کل، سب جو ان سب چیزوں کو جانتا تھا، بنانا بھی جانتا تھا، ان قوانین کو بھی، اس نے آ کر ان چیزوں کو چنا ہے ترتیب کے ساتھ. کہتے ہیں
اس کو قبول کرنا آسان ہے لیکن ماننا ہم نے کوئی نہیں. یہ بالکل اس طرح جو کہتے تھے یہ بشر کا کلام نہیں، یہ خود بھی اقرار کرتے تھے لیکن کہتے تھے ماننا ہم نے کوئی نہیں. آج کے جو اللہ کے انکاری ہیں یہ ماڈرن شکل ہے ان کی، جو بے عقل اس وقت خدا کے انکاری تھے. تم اگر مان رہے نہیں ہو کیونکہ تم کہتے ہو دلیل تم نہیں دے رہے، مادی دلیل نہیں دے رہے، تو پھر تم جو کہہ رہے ہو کہ نہیں ہے وہ بھی نہ کرو، وہاں بھی اسی قانون پہ چلو. جب تم کہتے ہو ہونے کی دلیل چاہیے تو پھر کیوں تم کہتے ہو نہ ہونے کی دلیل نہیں چاہیے؟ نہ ہونے کی بھی تو دلیل چاہیے. تو تولنے کے بعد تم نے الگ الگ کیوں رکھے ہوئے؟ جب خدا کے اقرار کی باری آئے تو کہتے ہو دلیل، اور جب خدا کے انکار کی بات کرو تو بغیر دلیل کے انکار کر دیتے ہو. یہ کہاں کی عقل ہے؟ یہ کہاں کا عدل ہے؟ یہ وہ بنیادی فالٹ ہے ان ایتھیسٹ لوگوں کا اور ان کا. لیکن اوپر سے پڑھے لکھے چمکدار، ٹھیک ہے، اور بڑے سوٹڈ بوٹڈ، کہ جب بولیں تو جیسے قرآن منافقوں کے بارے میں کہتا ہے وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، جب یہ اگر یہ بات کریں تو اے رسول آپ سننے لگتے ہیں. ایسی زبردست لہجوں میں بات کرتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اے رسول لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جب وہ بولتا ہے اس کا قول آپ کو کھینچتا ہے اپنی طرف کہ کیا زبردست خطابت ہے اس کی. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور یہ آپ کے دشمنوں میں سے سب سے زیادہ بدترین دشمن ہے، جھگڑالو ترین دشمن ہے. ایسا ضد باز ہے، اوپر سے ڈرامے کرتا ہے. بل کذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلایا ہے جو ان کے احاطہ علم میں نہیں آئی تھی. یعنی پوری معلومات ان کو ہے ہی نہیں، یہ انکار کر رہے ہیں. سو سال پہلے کسی سے کہا جاتا کہ ہر بندہ جہاں دنیا میں مرضی چاہے ہر وقت رابطے میں ہوگا، ہر بندہ اپنے ہاتھ میں اس کے پاس ایک ایسی چیز ہوگی، کیا کہتے ہیں، جام میں جم ہوگا یا آئینہ ہوگا، وہ جادوگرنی والا. وہ جب کہتی تھی کہ مجھے دکھاؤ ادھر کیا ہو رہا ہے، اس شہر میں کیا ہو رہا ہے، وہ جادو والا آئینہ اس کو دکھاتا تھا. ٹھیک ہے، آج سے 100 سال مثلا 200 سال پہلے کے لوگوں کو کہا جاتا، کہتے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ جاہل ہے، یہ بغیر احاطہ کیے علمی طور پر انکار کر رہا ہے. سب سے بڑا جاہلانہ مزاج یہ ہوتا ہے. عاقلانہ اور منطقی جواب کیا ہوتا ہے؟ جب تک عقلی اعتبار سے اس کا وجود محال ثابت نہ ہو جائے تب تک بندہ کہے کہ ممکن ہے ایسا ہوتا. جو فٹ سے انکار کرتے ہیں جذبات میں آ کر، یہ جاہلانہ مزاج کے شکار ہوتے. لہذا خود جہالت میں زندگی گزاری ہے، سنی سنائی باتوں پہ دین بنایا ہے. اب کوئی حقیقت بات بیان ہوتی ہے قرآن سے، کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا. میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس نے ایک بات سن کر قرآن میں کہا کہ خود نہیں پڑھتا تھا لیکن سنی، عمر بھی بہت تھی، اب دنیا سے چلا گیا. کہتا ہے لوگوں میں کھڑے ہو کے کہتا ہے اگر قرآن میں یہ بات لکھی ہے تو میں اس قرآن کو نہیں مانتا. یہ سٹیج آئی تھی بندے، اتنا پکا ہو جاتا اپنی جہالت میں، قرآن سے بڑھ کر کیا کہتا نہیں مانتا، میں قرآن کو نہیں مانتا اگر قرآن میں یہ لکھا ہے تو. یہ وہی مزاج ہے کہ اگر اس قرآن کو ہمیں منوانا ہے تو یہ بات تبدیل کر دو بیچ سے. رسول اللہ سے کہتے ہیں یہ ہمارے مزاج کی نہیں ہے، اسے بدل دیجئے، ہم قرآن کو مان لیں. بلکہ انہوں نے اس چیز کو جھٹلا دیا ہے جو ان کے احاطہ علم میں، یعنی ان کے علم کے دائرے کے اندر آئی نہیں تھی ابھی. وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، تأویل بھی اس کی نہیں آئی ان کے پاس. تأویل کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کی حقیقت کو. مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت آئے گی، اس کی تأویل کیا ہے؟ خود قیامت. بس تأویل کسی چیز کی حقیقت کو کہتے ہیں.
لہذا عربی زبان میں قرآن نے بھی کہا ہوا ہے، ہم کہتے ہیں خواب کی تعبیر، قرآن کہتا ہے خواب کی تعویل۔ اس خواب کی حقیقت کیا ہے؟ موٹی گائے پتلی گائے کو کھا رہی ہے، پتلی گائے موٹی گاؤں کو کھا رہی ہے، یہ خواب دیکھا اس بادشاہ نے مصر کے، اس کو سمجھ لیا ہے کیا مطلب۔ اس نے کہا کہ مجھے اس کی تعویل بتاؤ، کیا مطلب، اس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ تو سمبولک چیز تھی، یہ علامتیں کس چیز کا بتا رہی ہیں؟ تو تعویل کس نے بتائی؟ حضرت یوسف نے، کہ یہ جو پتلی ہیں، یہ جو پہلے جو موٹی والی ہے یہ اچھے سال گزریں گے، غلہ زیادہ ہوگا، اور وہ جو پتلی والی ہے اس کے بعد قحط آئے گا۔ یہ حقیقت تھی اس کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس کی حقیقت جانتے ہی نہیں اور جھٹلا رہے ہو تم قرآن کی حقیقت کو نہیں جانتے، تمہارا احاطہ علم ہی نہیں ہے اور تم نے جھٹلا دیا۔ کذا تم پہلے نہیں ہو، تم سے پہلے بھی تمہاری طرح کے گزرے ہیں۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اور اسی طرح ان سے پہلوں نے بھی جھٹلایا تھا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، تو اے رسول دیکھیے، اور اے قرآن پڑھنے والے دیکھ غور کر کہ ان ظالموں کا انجام کیا ہوا جنہوں نے اللہ کے نبیوں کو جھٹلا دیا تھا۔ آیت نمبر 40، وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو اس پر ایمان نہیں لاتے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تیرا رب فسادیوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ بھی رسول اللہ کو تسلی ہے کہ رسول پاک پریشان ہوتے تھے کیوں ایمان نہیں لا رہے، کیوں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ تیرا جانتا ہے، کچھ ایمان لائیں گے کچھ ایمان نہیں لائیں گے، اور جو ایمان نہیں لا رہے وہ فساد ہے ان میں، اور یہ تیرا رب بڑی اچھی طرح جانتا ہے کون فسادی ہے اور کیوں ایمان نہیں لا رہے، لہٰذا ان کے ایمان نہ لانے پر آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ 41، وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر اے رسول یہ آپ کو جھٹلا دیں، فَقُلْ لِي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ، میرے لیے میرا عمل ہے، میں اپنے عمل کا ذمہ دار ہوں، اور تمہارے لیے تمہارا عمل، تم کرو جو کرنا تم۔ میرے سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے ٹھیک کیوں نہیں کیا ان کو، مجھ سے یہ پوچھا جائے گا تم نے پیغام پہنچا دیا تھا یا نہیں پہنچا۔ اب اگر میں تمہیں پیغام پہنچا رہا ہوں اور تم جھٹلا دو مجھے، تو پھر میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے۔ انتم بریئون مما اعمل وانا بریء مما تعملون، جو میں عمل کر رہا ہوں تم اس سے بری ہو، تمہارا کوئی تعلق نہیں، اور جو تم عمل کر رہے ہو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، میں رسپانسیبل نہیں ہوں اس کے، میرے عمل کے تم رسپانسیبل نہیں ہو کہ تم مجھے کہہ رہے ہو نہ کر، مثلا مثال کے طور پر میں نے اللہ کو جواب دینا، نہ میں تمہارے عمل کا ذمہ دار ہوں، میں صرف ہدایت پہنچانے کا ذمہ دار ہوں، اور نہ ہی میرے عمل کی وجہ سے تمہیں کوئی سزا ملے گی۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ آیت نمبر 42 اور 43 میں بھی ایک بڑی اہم انسانوں کی نفسیات کی طرف اشارہ ہوا۔ جب تک انسان، توجہ کیجیے، کوشش کیجیے اپنے آپ کو ایسا بنانے کی، جب تک انسان اللہ سے حق طلب نہ کرے بغیر کسی ضد کے، بغیر یہ چاہے کہ حق ویسا ہی ہو جیسا میں چاہتا ہوں، جو میرا نظریہ ہے حق وہی ہونا چاہیے، یہ نہیں، بلکہ یہ دعا کہ خدایا جو حق ہے مجھے وہ دکھا۔ اللہ کے رسول دعا مانگا کرتے تھے، اللہم ارنی الاشیاء کما ہی، اے اللہ یہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان کو مجھے اس طرح دکھا جس طرح ان کی حقیقت ہے۔ کیا مطلب؟ ہو سکتا ہے مجھے چیز کھینچے اپنی طرف لیکن میرے لیے اچھی نہ ہو، مجھے کوئی نظریہ، کوئی عقیدہ، کوئی عالم، کوئی ذاکر، کوئی شاعر مجھے بہت پیارا لگے
یا اللہ یہ مت دیکھنا، مجھے اصل بتانا کہ یہ ہے کیا۔ اس طرف جانا، اس کا نتیجہ اچھا نکلے گا میرے بارے میں یا نتیجہ اچھا نہیں۔ اپنے آپ کو ایسا بنا لیں گے، اللہ کا وعدہ ہے میں نے ہدایت انہی کے لیے رکھی، یہی ہے ہدایت یافتہ اور یہی ہے عقل والے۔ قرآن بار بار اس پہ غور کیجئے، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ بس اس سے سن کے گزر جائے۔ یہ بنیاد ہے ساری اچھائیوں کی بھی، اور اگر یہ ٹھیک نہ ہو تو ساری خرابیوں کی۔ یہ بنیاد ہے انبیاء کی مخالفت کی، یہ بنیاد ہے ائمہ کی مخالفت کی، یہ بنیاد ہے نیک لوگوں کی مخالفت کی، یہ بنیاد ہے۔ کہتا ہے مجھے جو پسند ہے وہ رہے، باقی چیزیں بے شک چینج ہو رہے، یہ نہ چینج۔ توجہ کیجیے۔ اور مذہب کے معاملے میں بھی یہ جو مختلف فرقے ہیں، مسلک ہے، بنیادی طور پر جو جس کو مانتا ڈٹا ہوا اس پہ، اور عوام کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ جو دلیل ہے وہ پکی دلیل ہے بھی کہ دلیل نہیں۔ عوام تو ہوائی فائرنگ کو بھی دلیلیں سمجھ لیتے ہیں، لیکن سمجھدار لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جس کو دلیل کہا جا رہا ہے یہ دلیل نہیں ہے۔ بعض دفعہ علل اعلان خلاف قرآن چیز کو عقیدہ بنایا ہوتا ہے، علل اعلان، اور جب کہا جائے یہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے تو قرآن کے بارے میں کوئی نہ کوئی فضولیات فرما دیتے ہیں، اپنی بات تبدیل نہیں کرتے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، یہ والا مزاج ان کا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، سنیے، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو بڑے غور سے کان لگا کر سنتے ہیں آپ کو۔ بندہ کہے کیا بات ہے، کتنے اچھے ہیں، توجہ سے سن رہے ہیں رسول اللہ کو، نہیں، نیت ٹھیک نہیں۔ ہر توجہ دینے والا ضروری تھوڑی ہے کہ وہ اس لیے توجہ دے رہا ہو کہ سنے اور سمجھے کہ بات کیا کی جا رہی ہے۔ جاسوس بھی توجہ سے سنتے ہیں باتیں، بلکہ عام پبلک سے زیادہ، ہدایت کے طلبگاروں سے زیادہ توجہ سے جاسوس سنتے ہیں، لیکن جاسوس ہدایت کے لیے نہیں سنتا، یہ سنتا ہے جن کا جاسوس ہے انہیں رپورٹ دینے کے لیے، تاکہ پھر وہ کیڑے نکالے اس میں سے پروپیگنڈا کرے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے، غور سے سنیں۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ، تو کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں رسول، بڑی توجہ سے آپ کو کان لگا کے بات سن رہے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے، تو کیا آپ بہروں کو سنائیں گے؟ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، سبب بھی بتا دیا، جبکہ وہ عقل استعمال نہ کرتے ہو کہ اس رسول کی بات کی طرف توجہ دینی ہے تاکہ سیکھو، اس لیے توجہ نہیں دینی تاکہ بات میں سے بعد میں جا کے پروپیگنڈا کر سکو، یہ کیا بات ہوئی، یہ کیا مچھر کی مثال اللہ نے کیسے دے دی، جیسے شروع میں قرآن میں آیا ہوا۔ آگے آیت نمبر 43 سنی، یہ تو کان لگانے کی بات تھی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرف نگاہیں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ہر زیارت رسول فائدہ نہیں ہوتی، نہ ہر زیارت رسول ثواب ملتا اسے۔ اللہ رسول کو سننے والے یہ اور رسول کو دیکھنے والے ان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اے رسول ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کی نظریں آپ پر ہوتی ہیں، آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ ان کی نظریں آپ پر ہیں۔ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْيَ، تو کیا آپ اندھوں کو رہنمائی کرو گے، اندھوں کو راستہ دکھاؤ گے؟ یہ کون ہے جو توجہ سے سن رہے ہیں پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے بہرے ہیں، اے رسول آپ ان کو کیسے سناؤ گے؟ یہ کون ہے جن کی آنکھیں رسول کا چہرہ دیکھ رہی ہیں، اللہ کہہ رہا ہے آپ اندھوں کو کیا دکھاؤ گے راستہ، اندھوں کی کیا ہدایت کرو گے آپ؟
وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ، جبکہ ان کے اندر بصیرت نہ ہو، اندر کے اندر کی آنکھ نہ ہو، تو یہ باہر کی آنکھ والوں کو آپ کیا راستہ دکھاؤ گے؟ اور اگلی آیت سنیے 44، ان دونوں آیتوں کو بیان کر کے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس میں نہ میرے رسول کا کوئی قصور ہے، نہ اللہ نے کوئی ظلم کیا ہے، ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہو رہی، یہ اور نیت سے آتے ہیں آپ کی محفل میں، یہ حق جاننے کی نیت سے نہیں آتے، یہ غور و فکر کرنے کی نیت سے نہیں آتے کہ بات سن کے سوچیں، یہ آتے ہیں کہ بات سننی ہے، کہیں اور رپورٹ کرنی ہے، بات سننی ہے تاکہ اس میں سے کوئی بات اوپر نیچے کر کے باہر جا کے الٹے سیدھے شوشے چھوڑے جائیں کہ یہ کیا بات ہوگی تو یہ کیا بات ہوگی۔ آیت نمبر 44 ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، بے شک اللہ لوگوں پہ کچھ بھی ظلم نہیں کرتا، ولکن الناس انفسہم یظلمون، لیکن اصل میں یہ لوگ خود ہیں جو اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں۔ اللہ نے کسی ایتھیسٹ پہ ظلم نہیں کیا، ایتھیسٹ خود اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے، عاقل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور غیر عقلی چیز پر بنیاد ڈال کے کھڑا ہوا۔ اور اسی طرح ہر حق کو جھٹلانے والا، اور سب سے بڑا تو خطرناک مرض اس کو ہوتا ہے کہ جس کو کوئی باطل پتہ ہو اور وہ اس کو حق سمجھتا ہو۔ حضرت عیسیٰ اللہ ہے، حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی اللہ ہے، کیونکہ بیٹا باپ کا جانشین ہوتا ہے۔ حضرت علی اللہ ہیں، نعوذ باللہ العیاذ باللہ۔ جو بیچارہ اس عقیدے کا شکار ہوا بیٹھا ہے، اس کو آپ جب بات کرو گے نا، وہ آپ کے ہاتھ پلے چھوڑے گا ہی کچھ نہیں، وہ کہے گا تو مجھے سمجھا رہا ہے، تیرے اندر شعور نہیں ہے عیسیٰ کا کیا مقام ہے، تجھے معرفت نہیں ہے، تجھے مولا علی کا پتہ نہیں ہے۔ یہ راز ان کو پتہ لگتا ہے جن کی معرفت بہت آگے کی۔ اب یہ ہے باطل پر اور اپنے آپ کو حق سمجھ، یہ کیسے ٹھیک ہوگا جب تک کہ اس کا یقین نہ ٹوٹے کہ میں غلط ہوں، مجھے یقین ہے میں ٹھیک ہوں۔ اسے کہتے ہیں جہل مرکب، یعنی اس موضوع کے بارے میں بھی جاہل ہے ایک جہالت، اور یہ بھی نہیں پتا کہ میں جاہل ہوں، جاہل ہے یہ ایک جہالت، اس کا جاہل ہونا، اور دوسری جہالت یہ بھی پتہ نہ ہونا کہ میں جاہل ہوں۔ یہ دو جہالتیں جہل مرکب کہلاتی ہیں، اور مذہب کے معاملے میں بہت سارے لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں۔ ہر بندے نے جو سنا بچپن سے اسی پہ پکا ہے، اتنا پکا ہے کہ قرآن کی ماننے کو تیار نہیں ہے، کہتا ہے موڑو توڑو کسی طرح فٹ کرو اپنے عقیدے پر اس کو۔ لہذا وہ اقوال زرعی میں نے آپ کو یہاں پہ سنایا ہوا، وہ جو صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اپنا عقیدہ سلف صالحین سے لیتے ہیں، یعنی اپنے پرانے جو ہمارے نیک بزرگ تھے ان سے عقیدہ لیتے ہیں، اور کتنے علماء پرست ہیں یہ، کہتا ہے اگر میرے سامنے کوئی قرآن پاک کی 1000 واضح آیات لے کر آئے جو ایک مسئلے کو ثابت کر رہی ہوں اور واضح ہوں اپنے بیان میں، لیکن سلف صالحین نے اس مسئلے کو اس طرح ثابت نہ کیا ہو، جرأت دیکھیں، یا اس کے خلاف ثابت کیا ہو، قرآن کی 1000 آیتیں جو کہہ رہی ہیں، ہمارے صالحین کہاں سے آئے جنہوں نے 1000 قرآن کے خلاف آیتوں کے خلاف مسئلہ ثابت کیا ہے؟ تم شرم کرو، ان کو صالحین کیوں کہہ رہے ہو؟ ان کو ضالین کہو اور مضلین کہو، خود بھی گمراہ تھے، تمہارا بیڑا بھی غرق کر گئے۔ جرأت دیکھے، 1000 آیات قرآن کی ہوں، میں اللہ کی نہیں سنوں گا، سلف صالحین کی سنوں گا۔ یہ ہوتی ہے بت پرستی، چاہے بت انسان کی شکل میں ہو، چاہے عالم کی شکل میں ہو۔ تو 1000 آیات بھی لے کے آئے تو میں یہ تو کہوں گا کہ قرآن تو برحق ہے، لیکن مجھے صحیح سمجھ نہیں آ رہی، جہالت کی انتہا دیکھیں، مجھے صحیح سمجھ نہیں آ رہی، قرآن برحق ہے، اور بات وہی ہے جو ہمارے سلف صالحین نے کی تھی۔ یہ صرف
کوئی ایک مسلک اس کا شکار نہیں. یہ افراطی علماء کے بارے میں غلو کرنا، علماء کے بارے میں حد سے بڑھ جانا آگے تاکہ کوئی جرات ہی نہ کرے کہ اس کی بات غلط ہو سکتی. سب شکار، ہمارے سمیت سب شکار ہیں اس بیماری کے. اور یہ ایک سبب ہے کہ ایک بندہ بات کر کے دنیا سے چلا گیا، تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے؟ نہیں، اللہ کی کتاب وہ تم سے زیادہ اچھی طرح جانتا تھا. بھائی دیکھو تو صحیح کیا لکھا ہے. نہیں، اس کی عقل زیادہ تھی، ہمیں صحیح سمجھ نہیں آ رہا. جہالت کے اندھیروں کا دروازہ کھول دیتے ہیں یہاں سے، اور ہدایت کا دروازہ بند کر دیتے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم قرآن سے ہم نہیں استفادہ کر سکتے. جو کہہ کے مر گئے، اگر اس سے غلطی ہوئی تھی تو کیا کرے گا پھر؟ جبکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ قرآن. اہل بیت نے کیا فرمایا؟ ہر چیز قرآن پہ پیش کرو. اور یہ سیاںا کہہ رہا ہے جو بزرگوں نے کہا ہے ہم قرآن پہ نہیں کر سکتے. کیسے؟ وہ یہ کہ گئے تھے کہ قرآن پہ پیش مت کرنا، بزرگوں پہ پیش کرنا. نہیں کہا. یہ وہ ٹیکنیکل ترین غلطی ہے جس کے تبھی یہ فرقوں کی دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں. چونکہ قرآن میں اصول موجود ہیں قریب ہونے کے. قرآن اجازت نہیں دیتا اس اختلاف کی وجہ سے الگ الگ ہو جائے کوئی. اسی لیے 25 سال مولا علی وہیں پہ رہے، وہیں پہ اکٹھے رہے، مشورے تک دیتے رہے تاکہ امت اکٹھی رہے اور اسلام ترقی کرے. آج علی کے ماننے والے علی سے بھی زیادہ سمجھدار. پوچھو تو کہیں گے بزرگان نے یوں ہی کہا ہے، ان کو یوں سمجھ آئی. سبحان اللہ. جو علی کی سیرت مسلم ہے اور عین قرآن ہے اس سے آنکھیں چراتے ہو، اور جو فتنہ فساد کرنے والی چیزیں گھس گئی ہیں کتابوں میں ان کے پیچھے دوڑتے ہو. ان کا مزہ آتا تمہیں، تو پھر چکھو مزے اللہ کے عذاب کے. ایک دوسرے کے کرو قتل، ایک دوسرے کی کرو توہین، ایک دوسرے کو دو گالیاں. یہ انجام ہے اللہ کی کتاب کو کی بے قدری کرنے کی سزا ہے جو تب تک ملتی رہے گی جب تک نہیں آتی. یہاں بھی ملے گی، قیامت کے دن بھی ملے گی جب رسول کہے گا یہ اس لیے رسوا ہوئے تھے، میں تو انہیں اتنا پیارا دین دے کر آیا تھا، چند سالوں میں نے اس پستیوں میں ماری ہوئی قوم کو کہاں بٹھا دیا تھا، اور انہوں نے قرآن کو ترک کیا اور دوبارہ دنیا میں ذلیل و رسوا ہوئے. اللہ کا رسول شکایت کرے گا. قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ شکایت ہو کے رہے گی. اور اس کے بڑے مجرم وہ پکڑے جائیں گے جو کہتے تھے ہم نہیں سمجھ سکتے قرآن. اللہ کہے گا ادھر آ جاؤ ذرا، ہدایت میری کتاب میں تھی، تم نے اپنی پتہ نہیں کیا فیکٹریاں لگائی ہوئی تھی. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اصل یہ ہے کہ جو بھی روایت ہو اس کو قرآن پر پیش کیا جائے. اگر قرآن کی بات اور ہے روایت سے ٹکرا رہی ہے، روایت کو چھوڑ دیا جائے. لیکن آپ کو پتہ ہے ہو رہا کیا ہے کہ روایت لے کر آتے ہیں قرآن کی جو مخالف ہوتی ہے، اور کیا کہتے ہیں؟ بجائے یہ کہ روایت چھوڑیں، کہتے ہیں آیت کا معنی وہ ہے جو روایت بتا رہی ہے، جو آیت سے سمجھ آ رہا ہے وہ معنی ہی نہیں ہے. اتنی جرت اللہ کے خلاف. یعنی جو اللہ نے بولا ہے وہ اصل مراد نہیں ہے جو ہم بتا رہے ہیں تمہیں. یہ میں ہم بتا رہے اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ ائمہ کا وہ فرمان ہوتا ہی نہیں، وہ اپنے اللہ کے خلاف بولتے ہی نہیں. لیکن اس وقت جو زیادہ تر ہوتا ہے وہ یہ ہو رہا ہے. اہل سنت میں بھی حدیث کی قصیدے پڑھنے میں قرآن سب سے بڑا ہے، لیکن پریکٹیکلی حدیث کو فوقیت دی جاتی ہے قرآن پر. یعنی اللہ پر فوقیت دی جاتی ہے. جو یقینی ہے اس پر فوقیت دی جاتی ہے جو مشکوک ہے. عقل دیکھی آپ نے؟ اس لیے بھگت. ورنہ آج اس قرآن کو قائم کر دیا جائے جیسے ہے یہ، یا کافر رہ جائیں گے یا مسلمان رہ جائیں گے.
یہ گروپ بازیاں نہیں رہ جائیں، یہ جو ہم نے فرقے بنائے ہوئے یہ نہیں رہ جائیں۔ ہر بندے نے اپنے بزرگ کے نام پہ ایک نیا ہی نام رکھ لیا فرقے کا، ہم وہ ہیں، ایڈیشنز ہوتی جا رہی ہیں ناموں میں۔ بات اہم تھی، میں نے اس پر وقت زیادہ لیا، صلوات پڑھیے محمد والے۔ اللہ تو یقیناً لوگوں پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، بلکہ یہ لوگ خود اپنے آپ پہ ظلم کرتے، اور یہ ظلم کی میں نے وضاحت آپ کی خدمت میں عرض کی۔ آیت نمبر 45، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن اللہ ان کا حشر کرے گا۔ حشر کرنا یعنی یہ اردو والا نہیں، ہم کہتے ہیں میں وہ حشر کروں گا، یاد رکھو، حشر یعنی محشور کرنا، جمع کرنا، اکٹھا کر لینا۔ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، تو ان کو یوں لگے گا، جو دنیا میں وہ رہے تھے، ٹائم گزار کر آئے ہوں گے، ان کو وہ یوں لگے گا کہ گویا وہ گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رکے وہاں پر۔ یوں لگے گا کہ بس تھوڑا سا کچھ منٹ وہاں پہ رکے ہوں گے، یعنی دن کا ایک حصہ، پورا دن بھی نہیں، دن کا ایک حصہ اس سے زیادہ ہم نہیں دنیا میں رکے، یوں لگ رہا ہوگا۔ اور پھر کتنی حسرت ہوگی کہ جس کا پتہ ہی نہیں چلا گزرنے کا، اس کی وجہ سے ہم نے ابدی زندگی تباہ کیا۔ ٹھیک ہے، جو عارضی مزے کے لیے عمر قید کی سزا اپنے لیے پکی کر لے، وہ کتنا بڑا بے وقوف ہے۔ توجہ کر، بتا، عمر قید بھی آسان ہوتی ہے، جہنم میں ٹائم گزارنا بہت مشکل۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ مرے گا نہ جیے گا ایسی حالت میں، یعنی موت کی خواہش کرے گا تو موت نہیں آئے گی، اور جسے زندگی کہتے ہیں اس کی حالت ایسی ہوگی کہ اس کو زندگی بھی کوئی نہیں کہے گا۔ ہم بھی دنیا میں کہتے ہیں نا، اس کی ایسی زندگی ہے، اس سے تو بہتر ہے مر جائے، موت سے بدتر زندگی گزار، جب ہم دیکھیں کوئی بہت ہی برے حالات میں۔ یتعارفون بینہم، اور وہ ایک دوسرے کو پہچان بھی لیں گے۔ اللہ جب اکٹھا کرے گا تو ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے، یہ فلان صاحب ہیں، یہ فلان ہیں، یہ کیا تھے کیا نہیں تھے، سب پہچان رہے ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، اب اللہ کی ملاقات کا ٹائم آ گیا، بے شک جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا تھا وہ خسارے میں رہے، وما کانوا مہتدین، اور انہوں نے ہدایت نہ پائی، یعنی سیدھا راستہ نہیں پایا، آج بھٹکنے کا نتیجہ یہاں پہنچے تھے۔ آیت نمبر 46، وَإِمَّا، غور سے سنیے، قرآن کے الفاظ سے مانوس ہونے کی کوشش کیجیے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، اور جس چیز کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یعنی عذاب ان پر آنے والا ہے، اگر اے رسول اس کا کچھ حصہ ہم آپ کو دکھا دیں، او نتوفینک، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، آپ کو دنیا سے اٹھا لیں، دونوں صورتوں میں ہم آپ کے سامنے ان پر عذاب کریں یا ہم اٹھا لیں آپ کو، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، دونوں صورتوں میں انہوں نے پھر بھی ہمارے پاس ہی آنا ہے، یہ نہیں ہے کہ بچ جائیں گے، آپ دنیا سے چلے گئے تو پھر انہیں کوئی نہیں پوچھے گا، آپ رہیں یا آپ نہ رہیں، انہوں نے بھی واپس ہمارے پاس آنا ہے۔ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، پھر اللہ تو گواہ ہے ان پر جو یہ کام کرتے رہے، آپ کو ہم اٹھا بھی لیں اللہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ، پھر اللہ گواہ ہے، عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، جو یہ کام کر رہے ہیں، آپ ان کے درمیان رہیں یا ہم آپ کو اٹھا لیں، آپ کی زندگی میں ہم ان پر عذاب کریں یا آپ کو اپنے پاس بلا لیں، یہ ہمارے پاس لوٹیں گے، اور آپ اللہ کے پاس آ بھی جائیں تو اللہ تو دیکھ رہا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر۔ آیت نمبر 47،
آیت نمبر 47، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، ہر امت کا ایک رسول ہوتا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، تو جب ان کا رسول آ جاتا ہے ان کے پاس، قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر ان کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، کر دیا جائے گا، اور کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا کسی کو۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ بغیر رسول بھیجے سزا نہیں دیتا، بغیر پیغام پہنچائے واضح کیے اللہ سزا نہیں دیتا۔ بس ہر قوم کے لیے ایک بتانے والا ہوتا ہے، اور جب ان کے پاس خبر آ جاتی ہے اس کے بعد اللہ پھر اگر سزا دیتا ہے تو وہ برحق دیتا ہے، ظلم نہیں کرتا۔ سزا تب دیتا ہے جب وہ اپنے رسول کو جھٹلا دیتا ہے، اس کی بات نہیں مانتا، چاہے اس رسول کے نعرے ہی مارتے ہو اور چاہے اس کے جشن مناتے ہو، لیکن کرپٹ و بے ایمان ہو، اس رسول کے بتائے ہوئے دین کے خلاف اپنی عملی زندگیوں میں بے ایمانیاں کرتے ہو، تو وہ رسول نعروں سے خوش نہیں ہوتا، اور نہ کیک کاٹنے سے خوش ہوتا اور نہ جھنڈیاں لگانے سے۔ ہاں اگر بات بھی اس کی مان رہے ہیں تو پھر بہت اچھی بات، پھر نور علی نور، لیکن جھنڈیاں لگا کے رسول کو خوش کر کے شفاعت کرانی ہے اور کرنی بے ایمانی ہے۔ بے ایمانوں کا رسول نہیں، بے ایمانوں کے لیے نہیں آیا رسول، رسول بندوں کو ہدایت کرنے آیا کہ ٹھیک ہو جاؤ، بے ایمانی نہ کرو۔ قرآن نے بتایا ہوا ہے قوم شعیب پر عذاب اس لیے ہوا چونکہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، یہ ناپ تول میں چکر چلا کے پھر مولا کے جشن میں آ جاتے۔ سبحان اللہ، اپنی مرضی کا گھڑ کے دین بنا لے۔ اگر مولا کو مانتے ہیں، مولا کی بات مانتے ہوئے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ کیوں نہیں مانتے؟ مولا کی بات مانتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے، اور جو بندہ کہے مولا کی بات مانو اس سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ سارے جو میٹھی میٹھی جنت دے رہے ہیں تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم ایسی باتیں کرتے ہو؟ یہ تو اللہ بتائے گا، جب پوچھے گا تمہاری ذمہ داری تھی بتاؤ، کیوں نہیں بتاتے تھے؟ قوم کا بیڑا غرق ہو گیا، ابھی تک میٹھے ان کو جس بچے کے دانت پہلے ہی میٹھا کھا کھا کے خراب ہو، اس کو اور میٹھا کھلا رہے ہیں، اس کا بیڑا غرق کر رہے ہیں۔ تھوڑا شوگر ایڈ کرے، تھوڑا شوگر ایڈ کرے، وہ پہلے ان کے دانت سارے تباہ ہو گئے، اور شوگر ایڈ کرو۔ کبھی ڈاکٹر کہتا ہے اس کو شوگر کھلاؤ، جو پہلے شوگر کھا کھا کے، آئس کریم میں کھا کھا کے، ٹافیاں کھا کھا کے، چاکلیٹس کھا کھا کے، جس کے دانتوں میں کیڑے لگ گئے ہو، سب سے پہلے کیا بات کرتا ہے؟ اس کا میٹھا بند کراؤ، پھر علاج ہوگا۔ اتنی خوشخبریاں دی ہے کہ لوگ ہر کوئی سمجھ رہا ہے میں تو پکا جنتی ہوں، اور کرپشن میں ملک ٹاپ پہ پہنچا ہوا، اخلاقی فساد دیکھیے ٹاپ پر ہے، پست اور گھٹیا حرکتیں دیکھیے ٹاپ پر ہے، اور سارے رسول کی امتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 48، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ لے آؤ قیامت، لے آؤ عذاب ہم پر۔ اتنے یہ اپنی ہٹ درمی میں آگے بڑھے ہوئے۔ اب جب یہ کہتے تھے، رسول سے کہتے تھے لے آؤ، کب وعدہ پورا ہوگا؟ رسول کا جواب دیکھیے، رسول فرما رہے اللہ کے پاس ہے سب۔ 49 نمبر آیت، قل، اے رسول آپ ان سے کہیے جو آپ سے مطالبے کر رہے ہیں، قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، اگر خدا نہ چاہے تو میں تو اپنے نفع نقصان کا خود مالک نہیں ہوں، میں اپنا فائدہ نہیں کر سکتا، میں اپنا نقصان نہیں کر سکتا، مگر یہ کہ اللہ جو چاہے۔ لہذا تم مطالبے کرو، میرے اختیار کا کام ہی نہیں ہے، جس کے اختیار میں جب اس کا دل کرے گا آ جائے گا۔ قرآن بار بار ریپیٹ کرتا ہے، یسألک الناس عن الساعہ، اے رسول لوگ آپ سے قیامت کا سوال کرتے کب آئے گی؟ قل انما علمها عند اللہ، کہہ دیجئے اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، اور اے رسول آپ کو کیا چیز بتا سکتی ہے، ہو سکتا ہے قیامت قریب ہی ہو۔ تو وہ جو اصل اقتدار کا مرکز ہے اور علم کا مرکز ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو جب بھی رسول سے اس قسم کے مطالبے ہوتے تھے، کہتے تھے مجھے نہیں پتا، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ قرآن کی آیات یہ بتاتی ہے مجھے تو وہی پتہ ہے جو اللہ مجھے بتاتا ہے۔
اور میں اسی کو فالو کرتا ہوں. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. کہہ دیجئے میں اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کی منشا کے بغیر اپنے نفع اور نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتا، تو میں عذاب تم پہ کہاں سے لے آؤں؟ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت کی ایک مدت مقرر ہے. اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اور جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا پھر نہ ایک لمحہ آگے کر سکیں گے نہ ایک لمحہ پیچھے کر سکیں گے. جب اللہ کا وہ حکم آئے گا ٹائم، پھر جتنے طاقتور ہوئے یا کمزور ہوئے اللہ پکڑ لے گا، نہ ایک سیکنڈ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے. اس لیے ائمہ فرماتے ہیں اللہ کو دیکھنا ہے تو قرآن میں دیکھو، اللہ کہیں اور دکھائی نہیں دے گا. آیت نمبر 50. قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا. اے رسول آپ ان سے کہیے، یہ آپ کہہ دو کہ عذاب تو اللہ کے اختیار میں ہے. آپ ان کو یہ کہیے کیا تم نے غور کیا ہے اگر اللہ کا عذاب تم پر آ جائے رات کے ٹائم میں یا دن کے ٹائم میں، ماذا یستعجل منہ المجرمون، تو یہ ایسی کون سی چیز ہے جس کی تم مجرم جلدی کر رہے ہیں؟ مزیدار چیز ہے یہ، رات کو آ جائے دن کو آ جائے کبھی بھی آ جائے، جلدی کیوں کر رہے ہو؟ یہ کسی مزیدار چیز کی جلدی کر رہے ہو؟ اللہ کا عذاب جانتے ہو، پہلی بستیاں تمہارے سامنے ہیں، قوم لوط کی بستیاں تم نے دیکھی ہیں، عاد و سمود تم نے دیکھے ہیں کھنڈرات ان کے، اس کی جلدی ہے تمہیں. وہ بھی یہی اسی طرح مطالبے کر رہے تھے اور پھر ان پر آ گیا اچانک. آیت نمبر 51. ثم اذا ما وقع آمنتم به، کیا پھر جب یعنی پھر اس کے بعد کہ جب عذاب واقع ہو جائے گا تب تم ایمان لاؤ گے؟ تب تو ایمان قبول نہیں ہوتا. آگے فرعون کا ذکر آئے گا. الآن وقد کنتم به تستعجلون، کیا اب ایمان لا رہے ہو جبکہ پہلے تم نے جلدی مچائی ہوئی تھی عذاب کی؟ اب ایمان قابل قبول نہیں ہوتا جب عذاب آ جاتا، توبہ کے دروازے بند ہو جاتے. عقل ہے، اللہ کی طرف سے رہنمائی ہے، ان دونوں کو اگر اکٹھا کرو گے تو تمہیں مل جائے گا جو ملنا ہے. لیکن اگر اپنی چیزوں کو بیچ میں دخل دو گے گمراہ ہو، اپنی خواہشات، اپنے من گڑت فرسودہ نظریات. اور جب وہ آئے گا عذاب، آیت نمبر 52. ثم قیل للذین ظلموا، پھر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا، ظلم یعنی پیچھے ظلم بتائے گئے جو باتیں کرتے تھے، ان سے کہا جائے گا ذوقوا عذاب الخلد، اب ہمیشہ رہنے والے عذاب کو چکھو. هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، کیا تمہیں سوائے ان کاموں کے سبب جو تم کرتے تھے کسی اور چیز کی جزا دی جائے گی؟ کیا مطلب؟ یعنی تمہیں یہ جو ہو رہا ہے تمہارے ساتھ، اس کا سبب صرف اور صرف وہ حرکتیں ہیں جو تم کیا کرتے ہیں. اور قرآن یہ مینشن کرتا ہے کہ تمہارے اعمال کا تمہیں بدلہ ملے گا، تمہارے اعمال کی تمہیں سزا ملے گی. یعنی صرف کہنے سے کوئی سمجھتا ہو اعمال نہ بھی ہو، ہم اقرار تو کر رہے ہیں نا، ہم مانتے تو ہیں، تو اللہ کہتا ہے کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ صرف کہہ دینے سے ہم ایمان لے آئے، ان کو چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی، ایگزام نہیں لیا جائے گا؟ کوئی کرونا وائرس آ جائے گا جس کی وجہ سے بغیر امتحان کے جنت میں شفٹ کر دیے جائیں گے. ہوا تھا نا پچھلے سال بغیر امتحان کے بچوں کو آگے شفٹ کر دیا گیا. نہیں ہوگا ایسا. اللہ امتحان لے گا، لے رہا ہے، ہمیں معلوم ہو یا نہ معلوم ہو. آیت نمبر 53. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ، اور اے رسول یہ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ یہ قرآن حق ہے، واقعی حق ہے. قُلْ اِی وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ، آپ کہہ دیجئے ہاں میرے رب کی قسم یقیناً یہ حق ہے، تاکیدوں کے ساتھ، قسم کے ساتھ. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور تم عاجز نہیں کر سکتے، تم ہرا نہیں سکتے اللہ کو یا اللہ کی آیات کو کہ تم ان کے مقابلے میں جیت جاؤ. تم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. آیت نمبر 54.
جب وہ عذاب آئے گا، جب مہلت ختم ہوگی، تب کیا ہوگا؟ انسان چاہیں گے کہ جو کچھ ہے ہمارے پاس، جو کچھ دنیا میں تھا، سارا دے دیں، کوئی فائدہ نہیں اس حسرت کا۔ توجہ فرمائیے، آیت نمبر 54 سورہ یونس، وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اور ہر وہ نفس، ہر وہ انسان جس نے ظلم کیا تھا اور اب عذاب کا شکار ہونے جا رہا ہے، اگر اس کے پاس وہ سب کچھ ہو جتنا کچھ زمین میں ہے، سارا زمین کا سونا، سارے منرلز، سارا پیٹرول آئل، تو ٹھیک ہے نا، سب کچھ ہو اس کے پاس، تو یقیناً وہ اس کو دے کر خود بچنا چاہے گا۔ سب لے لو، جس کو اللہ کے راستے میں تھوڑا دیتے ہوئے دنیا میں کچھ ہونے لگتا تھا، اب جب جہنم کو دیکھے گا کہے گا سب لے لو مجھ سے۔ اور اللہ کہہ رہے اگر اتنا امیر ہو کہ ساری دنیا کی چیزوں کا مالک ہو، کہے گا سب لے لو، نہیں لیا جائے گا۔ ہوگا کیا؟ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور اپنی ندامت کو چھپاتے پھریں گے۔ چونکہ دنیا میں بڑے اکڑے رہتے تھے، بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، اب جن کو باتیں کرتے تھے وہ کامیاب کھڑے ہوں گے تو یہ اس کو کتنی شرمندگی ہوگی، جو اتنے بڑے بڑے بول بولتا تھا اور ان کا مذاق اڑاتا تھا مومنوں کا، اب اس کی حالت کیا ہوگی؟ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب عذاب کو سامنے دیکھ لیں گے اپنی ندامت کو، شرمندگی کو چھپاتے پھریں گے، کیونکہ بندہ پھر منہ چھپاتا ہے اپنا کہ لوگ نہ دیکھیں کہ جب ذلیل ہو رہا ہوتا ہے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، اور ان کے درمیان عدل پر مبنی فیصلہ کر دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کے اپنے اعمال جو اللہ نے پہلے سے بتا دیا تھا یہ کرو گے تو یہ نتیجہ نکلنے والا ہے، اسی عادلانہ قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ آیت نمبر 55، الا ان للہ ما فی السماوات والارض، آگاہ و خبردار ہو جاؤ، بے شک جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے صرف اللہ کی ملکیت ہے، صرف اللہ اس کا اکیلا مالک ہے۔ الا، اور آگاہ ہو جاؤ، ان وعد اللہ حق، کہ بے شک اللہ کا وعدہ بھی برحق ہے، جو وہ باتیں کر رہا ہے وہ ہونے والی ہیں، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے۔ اور کچھ کو ہے جن کو معلومات ہیں لیکن علم نہیں ہے۔ علم وہ ہوتا ہے جس پر عمل ہوتا ہے، ورنہ معلومات تو بہت ساری ہوتی ہے۔ ڈاکٹر کو علم ہو کہ یہ کام کرنے سے یہ بیماری لگتی ہے، لیکن وہ ہو مزیدار، ڈاکٹر صاحب خود کر رہے ہوں، تو ٹیکنیکلی اس کو علم نہیں کہتے۔ علم کسے کہتے ہیں؟ جس پر عمل کیا جائے، وہ ہے حق کے علم، ورنہ معلومات ہے، انفارمیشن ہے، لیکن اس انفارمیشن کا فائدہ کوئی نہیں ہے، الٹا نقصان ہے، جانتے بوجھتے ہوئے یہ کام کرنا۔ توجہ فرمائیں۔ 56، اب یہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ، چونکہ معاشرہ شرک کا معاشرہ تھا مکے کا، تو بار بار خدا ضربے لگاتا ہے ان کے دماغوں پر کہ تم نے بنائے ہوئے سمجھتے ہو اللہ کے ساتھ شریک ہیں، اس کائنات کے مالک ہونے میں، اس کائنات کے خالق ہونے میں شریک ہیں اللہ کے ساتھ، زندگی موت دینے میں اللہ جیسے کرتا ہے وہ بھی کرتے ہیں۔ هو یحیی و یمیت، وہی ہے جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمہیں واپس پلٹایا جائے گا۔ آیت نمبر 57، یا ایھا الناس، یہ ساری باتیں بتانے کے بعد پھر اللہ اعلان فرما رہا ہے، یا ایھا الناس، نہیں کہہ رہا یا ایھا العرب، یا اہل مکہ، یا اہل مدینہ، نہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی۔ کون سی؟ قرآن، اس کو اٹھا کے پھینک دیا ہوا، ہدایت لینے کے، ویسے تو چومتے ہیں لیکن ہدایت کے معاملے میں پھینکا ہوا، ہر ایرے غیرے نتھو خیرے سے ہدایت لے لیتے ہیں، قرآن کے معاملے میں تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ یہ میں جان کے باتیں کرتا ہوں تاکہ جو یہ درس سنتے ہیں بعد میں سنیں گے، کہیں سے بھی سنیں، یہ والی ڈوز ضرور مل جائے، یہ والی توجہ ضرور ہو جائے کہ قرآن کو چھوڑنے سے کس ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں۔
اور سمجھ رہے ہیں ہم ہدایت پر. اللہ نے کہا ہوا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ سمجھتے ہیں ہم بڑے زبردست طریقے پہ جا رہے ہیں، حالانکہ جاہل گمراہ ہیں. چونکہ جو ہدایت کا طریقہ ہم نے بتایا اس کو لفٹ نہیں کراتے. سمجھتے جو ہم نے اپنے بزرگوں سے، اپنے اماں ابا سے، باپ دادے دادی سے سنا ہے، اپنے محلے والوں سے، اپنی کمیونٹی سے، وہی حق ہے. یہ حق کا معیار اللہ نے نہیں رکھا. اگر یہ حق کا معیار ہو اپنوں سے سننا، تو پھر وہ جو دوسرا ہے جس کو آپ غلط کہہ رہے ہو وہ بھی تو اپنوں سے سن رہا ہے. آپ کے مزاج میں اور اس کے مزاج میں فرق کیا ہے؟ ہدایت کے معیار وہ ہوتے ہیں جو سب کے لیے برابر ہوتے ہیں، اور گمراہی والے بھی سب کی برابر ہے. مرض بھی سب کے مرض ہیں اور صحت بھی سب کی صحت ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ کریں تو غلط ہے اور ہم وہی حرکت کر رہے ہو تو ٹھیک ہے. ہرگز ایسا نہیں. اللہ شعور اور بصیرت سے اپنائے گئے دین کو قبول کرتے اور وہ ویلیو رکھتے، نہ کہ اندھا دھن جو سنا اس پہ چل رہے ہیں. آیت نمبر 57 میں پڑھ رہا تھا، توجہ فرمائیے. اے لوگو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت آ چکی ہے. قد جاءتکم، یقیناً آ چکی ہے. پہلا لفظ کیا بولا؟ موعظۃ، جسے ہم واعظ کہتے ہیں، موعظہ یعنی نصیحت. دوسرا کیا نام رکھا قرآن کا؟ وشفاء، اور شفا. انہوں نے سمجھا یہ کولیسٹرول کی شفا آئی ہے، شوگر کنٹرول کرنے کے لیے آیا قرآن. کوئی تردید نہیں ہے، اللہ کا کلام تاثیر رکھتا ہے ان پر بھی، لیکن یہاں اللہ یہ نہیں کہہ رہا. قرآن نے جس کی شفا کہا ہے وہ شفا لینے کے لیے دل ہی نہیں کرتا کسی کا. وہ شفا کس کی ہے؟ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، ان بیماریوں کی شفا ہے جو تمہارے اندر ہے، تمہارے سینوں میں. پھر کہہ رہا ہوں سینے کی بلغم مراد نہیں ہے. جو اللہ کہتا ہے نا علیم بذات الصدور، جو تم اندر چھپا رہے ہو چیزیں وہ جانتا ہے. ان چیزوں کی شفا ہے اگر بیماریاں تمہارے سینوں میں، منافقت ہے، ہٹ دھرمی ہے، ضد بازی ہے، اللہ کی نافرمانی جو بھی کرتے ہو، سب کی شفا ہے. اس کو قبول کر لو، اس کیپسول کو کھا لو اپنے وجود کے اندر، یہ بیماریاں ٹھیک کر دے، تمہاری روح کو صحت مند کر دے. یہ نصیحت اور شفا تمہارے دلوں کی، تمہارے سینوں کی بیماری کی شفا. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور اللہ کی رحمت آ گئی تمہارے پاس. یعنی مومن قدردان ہے اس کا. صلوات پڑھیں محمد والے. یہ جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 58 سورہ یونس کی، اس سے پہلے میں آپ سے سوال کروں، پورے سال میں کوئی دن ایسا ہے جس دن جشن قرآن منایا جاتا ہو؟ جیسے دوسرے جشن منائے جاتے ہیں، 12 ربیع الاول ہے، 17 ربیع الاول ہے، 13 رجب ہے، شعبان کے ایام ہیں، مناتے ہیں نا؟ اس طرح کوئی دن منایا جاتا قرآن کے بارے میں؟ جی، یہ وہ واحد جشن ہے جو اللہ کہہ رہا ہے مناؤ. یہ نہیں مناتے. اس کو پڑھ کے ہارٹ اٹیک ہونے لگ جاتا ہے. یہ جو ابھی تک لڈو کھاتے پھر رہے تھے، یہ تو لڈو سارے خراب ہو جائیں گے. اس کو پڑھا تھا. یہ جو اچھلتے کودتے جنت کے ٹکٹ لے رہے تھے وہ کہاں سے آئیں گے اگر اس کو پڑھا تو؟ اس کا جشن ہی نہیں منا، اس کا ذکر ہی نہیں کرتے. اب سنیں اللہ تعالیٰ تعریفیں کر رہے اپنی کتاب کی، کیا فرما رہا ہے؟ اے لوگو بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور جو تمہارے سینوں کے اندر بیماریاں ہیں ان کی شفا آ گئی ہے، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور اللہ کی رحمت آ گئی ہے. جب یہ اتنی تعریفیں اللہ کر رہا ہے، پھر اللہ خود کہہ رہا ہے، کیا فرما رہا ہے آیت نمبر 58 میں؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، یہ اللہ کے فضل سے ہوا ہے. تم اتنے حقدار نہیں تھے، اللہ نے تمہیں اوقات سے زیادہ دے دیا. قرآن قل بفضل اللہ، کہہ دیجئے یہ اللہ کے فضل سے ہوا ہے، وبرحمتہ، اور اللہ کی رحمت سے ہوا ہے. فبذالک فلیفرحوا، تو اس پر خوشیاں مناؤ اگر منانی ہے. فبذالک فلیفرحوا، قوم کا کوئی جشن ہے ہی نہیں قرآن کے نام سے.
اتنے اللہ کے یہ عزیز ہیں اور اللہ کی باتوں کے پابند ہیں. کوئی سال میں ایک دن ہے جس دن قرآن کی خوشی منائی جاتی ہو؟ ہے یا نہیں ہے؟ عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں اور ہدایت چاہنے والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے. کہہ دیجئے اللہ کے اس فضل اور اس کی رحمت کو پا کر لوگوں کو چاہیے کہ خوشیاں منائیں. ہوا خیر مما یجمعون، یہ جو تم دنیا کی چیزیں اکٹھی کرنے کے پیچھے بھاگ رہے ہو یہ اس سے بہت بہتر ہے. اس کو بھی تھوڑا سا لفٹ کرا دو. جو جمع کرتے پھر رہے ہو یہ مل جائے یہ مل جائے، اس سے یہ قرآن بہت بہتر ہے. ہوا خیر، یہ بہتر ہے مما یجمعون، ان چیزوں سے جو تم اکٹھی کرتے پھر رہے ہو، چاہے دنیا کے نام پہ چاہے دین کے نام پر. یہ قرآن بہتر ہے ان سے. آیت نمبر 59. قل ارأیتم، اب یہ مشرکوں کی بات پہلے بھی گزر چکی ہے، یہ دوبارہ یہ کیا کرتے تھے؟ اپنی مرضی سے حرام حلال کر لیتے تھے. ہمارے معاشرے میں بھی ہوتا ہے. یہ عورتیں نہیں کھا سکتی، یہ مرد نہیں کھا سکتے، یہ شادی شدہ نہیں کھا سکتے، یہ ہم نے دیکھا ہوا. بعض نیازیں بناتے تھے، کہتے تھے کہ یہ مرد نہیں کھا سکتے، یہ صرف عورتیں کھائیں. دلیل کوئی نہیں، اپنے پاس سے گھڑی ہوئی دلیل. یہ بی بی پاک کی نیاز ہے، یہ مرد نہیں کھا سکتے. کس نے تمہیں بتایا ہے؟ بی بی کے تو ہاتھ کی روٹیاں بھی رسول اللہ کے اصحاب کھا لیتے تھے. تم کیسے کہہ رہے ہو نہیں کھا سکتے؟ اپنی گھڑی ہوئی. میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان، نہ میڈ ان قرآن، نہ میڈ ان حدیث، میڈ ان خرافات. اور اس کی اتنی پابندی ہے، نماز پڑھ رہی کوئی نہیں ہے، نیاز نہیں کھانی. نماز کوئی نہیں پڑھتی، واجبات پہ عمل ہی کوئی نہیں. یہ بہت ساری جگہوں پہ یہ دین چل رہا ہے آج کل. قل ارأیتم، کیا اے رسول کہیے یہ تو بتاؤ، کیا تم نے اس بات پہ غور کیا، دیکھا ما انزل اللہ لکم من رزق، جو اللہ نے تمہارے لیے رزق نازل کیا یعنی حلال نازل کیا، فجعلتم منہ حراما وحلالا، اور تم نے خود ہی اپنے پاس سے کہا ہے یہ حرام ہے یہ حلال ہے. کہاں سے کہا ہے تم نے؟ یہ کھا سکتے یہ نہیں کھا سکتے. اور پیچھے سورہ انعام میں گزر چکا ہے، یہ اللہ کہتے تھے یہ اللہ کا ہے، یہ ہمارے شریکوں کا، بتوں کا ہے. جو اللہ کے لیے نہ ہو وہ تو، جو اللہ کے نام پہ نہ ہو وہ تو باطل ہے. جو اللہ کے لیے، خدا کے لیے جو نہیں کیا جا رہا وہ باطل ہے. ہر کام جو دین کے لیے کیا جاتا ہے وہ قربتاً الی اللہ ہونا چاہیے، ورنہ باطل ہے. توجہ فرما رہے؟ کہہ دیجئے جو رزق اللہ نے تمہارے لیے نازل کیا ہے اس میں تم نے خود سے کچھ کو حرام اور کچھ کو حلال ٹھہرا لیے. قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، اے رسول آپ ان سے کہیے کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے یا اللہ پہ جھوٹ بولتے ہو تم؟ کوئی دلیل نہیں تمہارے پاس اور تم اپنے پاس سے حرام و حلال بنا کر اللہ پہ افترا کرتے ہو. 60 قرآن میں پہلے گزرا ہے، جب خانہ کعبے کے پاس یہ بے حیائیاں کرتے تھے، پوچھتا تھا یہاں بے حیائی، کہتے اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں یوں ہی بتایا. بے ایمانی اپنی ڈال اللہ پہ دو. 60 وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو لوگ اللہ پہ جھوٹ افترا کر رہے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں ان کا کیا گمان ہے، کیا ہونے والا ان کے ساتھ، کیا سوچ کے کر رہے ہیں؟ اتنی بڑی جرات، اتنا بڑا جرم کیا سوچ کے کر رہے ہیں؟ قیامت کے دن کیا ان کے ساتھ اللہ کرے گا جو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں؟ وہ اللہ جو قرآن میں کہہ رہا ہے اگر ہمارا رسول ہمارے پر جھوٹ بولتا ہم اس کی گردن کاٹ دیتے، وہ تمہارے ساتھ کیا کرے گا؟ کیا گمان ہے تمہارا جو اپنے پاس سے گھڑ کے اللہ پہ باتیں باندھ رہے ہو؟ قیامت کے بارے میں کیا سوچ رہے ہو؟ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اللہ تو لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن لوگ شکر گزار ہیں ہی نہیں، ناشکرے ہیں، قرآن کے ناشکرے. جب اہل بیت موجود تھے اہل بیت کے ناشکرے، اللہ کی نعمت، اللہ کے ناشکرے اہل بیت کے بارے میں، آج اللہ کے ناشکرے قرآن کے بارے میں.
ہماری زندگیاں گواہی دے رہی ہیں، ہمارا عمل گواہی دے رہا ہے۔ قرآن کے بارے میں ہم نہ شکرے ہیں، اللہ بے قدریں، چاہے زبان سے جتنا مرضی قرآن کی تعریفیں کرتے رہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ آیت نمبر 61 وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ، اور آپ جس حال میں بھی ہوں، وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، اور اس حالت میں آپ جتنا بھی قرآن پڑھیں، وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، اور کوئی عمل جو تم کرتے ہو، إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، تم نہیں کرتے مگر ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے، اللہ تمہیں دیکھ۔ خطاب رسول پاک سے، وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ، اور اے نبی آپ جس حال میں ہوتے ہیں، وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، اور آپ قرآن میں سے اللہ کی طرف سے جو تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ، اب جمع کا لفظ آ گیا، اور تم انسان جو بھی عمل کرتے ہو، إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، ہم یعنی اللہ کی ذات سب دیکھ رہے۔ اِذْ تُفِيدُونَ فِيهِ، جب تم اس میں پڑھنے لگتے ہو، ہم پہلے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، نہ کہ تم پڑھ جاتے ہو ہمیں بعد میں رپورٹ ہوتی ہے، جیسے تم اس میں انٹر ہونے لگتے ہو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، تمہاری انٹری بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور زمین اور آسمان کی ذرہ برابر اور اس سے چھوٹی یا اس سے بڑی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، الا فی کتاب مبین، مگر ایک روشن کتاب میں، اس سے مراد لوح محفوظ یعنی علم پروردگار اس میں محفوظ ہے، سب جانتا ہے وہ، اس کے علم سے کوئی چیز غائب نہیں ہے۔